السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال۔ آدم کے وقت سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق شر و فساد میں دجال سے بڑی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا اور اس کے شر سے ڈرایا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جنہوں نے اپنی امت کو کانے جھوٹے سے ڈرایا نہ ہو۔ آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دو آنکھوں کے نیچے لکھا ہے کاف فے رے۔ اپنے اسرار میں بھی یہ مخلوق سب سے بڑھ کر ہے۔ علم و تحقیق کی دنیا میں اس سے زیادہ پر اسرار موضوع بھی کوئی دوسرا نہیں۔ امت محمدیہ آخری امت ہے اور اسی امت میں دجال کا ظہور ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے جو غیر معمولی تڑپ تھی، اس کی وجہ سے دجال کے بارے میں جیسی اہم معلومات امت محمدیہ کو حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے کسی امت کو حاصل نہ ہو سکی۔ رب تعالیٰ نے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مخفی گوشوں کو بے نقاب کیا جو اس سے قبل کبھی بیان نہ ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پوشیدہ جگہ، اس کا مقام خروج، اس کی علامات و نشانیاں اور اس کا اختتام، وہ سب کچھ بتایا جس کا جاننا اس عہد کے صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ دجال کی جو اہم علامات صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا، اِنَّا مَاءَهُ مَاءً وَالنَّارًا فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ۔ دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے۔ بعض روایات میں پانی کی جگہ باغ کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال۔ احادیث دجال کے مجموعی ذخیرے پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمراہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ملنے والے افراد کو پانی یا آگ کی سزا دے گا، اور کیونکہ اس کی سزا اور خوشی دونوں کا مدار پانی اور آگ پر ہوگا اس لیے اس کا خصوصی اشارہ احادیث میں دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت کی ہے کہ بظاہر نظر آنے والی اس کی سزا در حقیقت مومنین کے لیے عین رحمت الہی ہوگی، اس لیے وہ دجال کے پانی کی بجائے اس کی آگ میں کودنا گوارا کریں، کیونکہ وہ آگ ٹھنڈے پانی کی تاثیر رکھے گی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ جو لوگ دجال کی ہیبت سے ڈر کر یا اپنی رضا و خوشی سے پانی قبول کریں گے وہ در حقیقت اپنے لیے آتش نار کے دہکتے ہوئے انگاروں کا انتخاب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کے ساتھ دو بہتی نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک آنکھ سے دیکھنے میں سفید پانی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی اسے پائے تو اس نہر کی طرف جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہو، اور آنکھیں بند کر کے پھر اپنے سر کو جھکا کر اس نہر سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ احادیث دجال کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دجال ایک فرد ہے جس کے ظہور سے قبل اس کا نظام بھی ظاہر ہوگا۔ گویا دجال فرد بھی ہے اور نظام بھی۔ احادیث میں دجال کی جو صفات و علامات مذکور ہیں وہی اس کے نظام کے بھی خاص عناصر ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم دجالی نظام کی نمائندگان کو پہچاننا چاہیں تو بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایک سائٹ ہے symbols.com، اس میں دنیا بھر کی قدیم و جدید علامتوں سے متعلق معلومات درج ہیں، تاہم بالخصوص مغربی دنیا کی علامتوں کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اس میں پانی کی متعدد علامات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک علامت ایک ایسے مثلث کی ہے جس کا ایک کونا نیچے کی جانب اور دو کونے اوپر کی جانب ہوں، جبکہ آگ کے مختلف علامات میں سے ایک علامت ایسے مثلث کی جس کا ایک کونا اوپر کی جانب اور دو کونے نیچے کی جانب ہوں۔ ان دونوں علامتوں کو اگر ملایا جائے تو یہ نشان 6 کونوں والا ستارہ یعنی اسٹار آف ڈیوڈ بنے گا۔ جی ہاں، یہ وہی نشان ہے جو اسرائیل کے جھنڈے پر موجود ہے۔ کیا اب بھی یہ پہچاننا مشکل ہے کہ دنیا میں دجالی تہذیب کے علم بردار اور اس کے نمائندے کون ہیں؟
دجال کے ساتھ پانی اور آگ والی حدیث اور اس سے متعلقہ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگا، اور یہ حقیقتاً ہوگا نہ کہ مجازاً۔ اس کی آگ حقیقت میں ٹھنڈا پانی اور اس کا پانی در حقیقت آگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے یہی وصیت ہے کہ جو کوئی اس موقع کو پائے بلا جھجک دجال کی آگ قبول کرے، کیونکہ وہی ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کے پیروکار اس کی علامتوں کو بھی بدل و جان چاہتے ہیں، انہی احادیث میں مذکور دجالی علامتوں سے بخوبی پہچانا جا سکتا ہے۔